السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر وانثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت و ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گا قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، ماہ رمضان آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ امید ہے آپ تمامی حضرات ماہ رمضان کی قدر کرنے کے اعتبار سے عبادتوں میں جڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو کر اللہ کی عبادتوں میں شامل ہو گئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اس جذبہ ایمانی کو قبول فرمائے۔ بے شمار برکتیں و رحمتیں رمضان المبارک کی ہم کو اور ہمارے ملک کے تمام مسلمانوں کو اور اہلیان ملک کو اور ساتھ ہی ساتھ عالم اسلام کو، خصوصاً فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی ہر شکل میں سکون و اطمینان کی شکل میں عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی آمد پر آپ سب حضرات ہر طرح کا شکر ادا کرنے کے جذبے سے اس عمل کے معاملے میں بھی آگے آگے آ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا مبارک اور مقدس مہینہ ہمارے درمیان میں آنے کے بعد اس کا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے زبانی شکر ادا کرنے کے معاملے میں آپ حضرات ایک دوسرے کو مبارکبادی دیے ہوئے ہوں گے، اور رمضان کی شان بیان کی ہوگی آپ نے، الحمدللہ کہا ہوگا آپ نے۔ یقیناً زبانی شکر کے ساتھ ساتھ عملی شکر بھی ضروری ہے۔ عملی شکر نماز کی پابندی، روزہ رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، دیگر اعمال میں حصہ لینا، یقیناً یہ عملی شکر ہے۔ زبانی شکر کا تعلق عملی شکر سے ہے۔ عملی شکر ادا نہیں کریں گے آپ تو زبانی شکر کا کما حق ہو آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا، صحیح شکر بھی ادا نہیں ہوگا۔ زبانی شکر کا تعلق عملی شکر سے ہے، عملی شکر کا تعلق حقیقی شکر سے بھی ہے۔ حقیقی شکر کیا ہے؟ آپ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقت میں ساری نعمتیں دینے والا اللہ ہی ہے، کرم کرنے والا اللہ ہے، دنیا میں پیدا کرنے والا اللہ ہے، نعمتیں عطا کرنے والا اللہ ہے۔ رمضان بھی اللہ نے عطا فرمایا، قرآن بھی عطا فرمایا، ایمان بھی عطا فرمایا، عقل و خرد بھی عطا فرمایا، ساری نعمتیں دینے والا اللہ ہی ہے۔ مگر اللہ تعالی بہت ساری نعمتیں کسی نہ کسی سبب اور وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ سب سے بڑا سبب جو ہے اس کی پہچان ضروری ہے۔ ہمیں ایمان، قرآن اور دیگر نعمتیں اللہ تعالی اس مبارک ہستی کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے جو مبارک ہستی اللہ کے بعد سب سے بڑی عظمت و شان رکھنے والی ذات و ہستی ہے۔ وہ اللہ کے محبوب نبی پیغمبر امام الانبیاء ہیں، وہ سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، بعد از خدا بزرگ کی شان رکھنے والے ہمارے نبی، ہمارے آقا، ہمارے غمخوار نبی ہیں۔ اسی نبی کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ساری نعمتیں ہم تمامی حضرات کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا حقیقی شکر اس نبی کی مکمل شان و عظمت، ان کے اوصاف، ان کے کمالات،
ان کے اختیارات، ان کے جو خصوصیات ہیں اسے ماننا چاہیے، اور مان کر ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ اس نبی کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے، اس نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اس نبی کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، یہاں تک اس نبی کا دیدار اللہ کا دیدار ہے۔ تو اسی لیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کو سب سے بڑی نسبت، سب سے بڑی فخر کی چیز اور ناز کرنے کی چیز ہم سمجھتے ہیں۔ سارے اعمال کو ادا کرنے کے بعد آخر میں ہم یہی کہتے ہیں رسول پاک کی نسبت کی برکات کو سمجھتے ہوئے، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے وہ محمد مصطفیٰ پر ہے۔ ذکر و شکر کی جملہ کیفیات و احساسات کو زندہ رکھنے کی دعوت دیتے ہوئے، احساس دلاتے ہوئے میں آج کی اس محفل میں عبادات کے ثمرات و اثرات کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی مقدس کلام پاک سے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ کا فرمان من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ کا فرمان عالی شان، جو کوئی اچھا کام کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر وہ مومن مسلمان ہے تو ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں نیک عمل کا ذکر ہوا ہے، اور اس کے ثمرات، اس کے اثرات اور اس کے انعامات کا ذکر ہوا ہے۔ تو دوسری آیتوں میں بھی اعمال نیک اور اس کے ثمرات کا اور بھی آیتوں میں ذکر ہوا ہے، جیسے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ان آیتوں میں بھی عمل کا ذکر ہے، اس کے انعام کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اس میں بھی عمل کا ذکر بھی ہے، اس کے انعام کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، اس میں بھی نیک اعمال کا ذکر ہے، ان نیک اعمال کے ثمرات و اثرات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہا گیا، اس میں بھی عمل کا ذکر بھی ہے، اس کے اثرات کا، اس کے برکات کا، اس کے انعامات کا ذکر موجود ہے۔ یقیناً ہم تمامی حضرات کو یہ معلوم ہے کہ نیک اعمال کے جہاں ہمیں اثرات دنیا و آخرت میں مرتب ہوتے ہیں، اس کے انعامات دونوں جہاں میں اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اعمال بد کے بھی برے اثرات ہوتے ہیں، ہمارے تمام کے تمام نعمتوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ جیسا ہمارے گناہوں کی وجہ سے بہت ساری نحوستیں ہمارے قریب آ جایا کرتی ہیں، ہمارے دیگر نعمتوں پر ان نحوستوں کی اثرات ہوتے ہیں۔ جیسا قرآن مقدس فرمایا گیا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہاں فرمایا گیا کہ ان اعمال بد کے جو برے اثرات ہیں اس آیت کریمہ میں ظاہر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کی ادائیگی کے لیے سال بھر بے شمار موقع عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو ماہ رمضان خصوصیت کے ساتھ پھر ایک مرتبہ ہماری زندگی میں عطا فرمایا ہے۔ یہ مہینہ سارے اعمال کی ادائیگی کی دعوت دیتے ہوئے تشریف لایا ہے، تو ان تمام اعمال کو ادا کرنے کا جذبہ ہمارے لیے زندہ ہو جانا چاہیے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، ساری عبادتوں کو ہم تمامی حضرات ادا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کے ثمرات و اثرات کے طور پر یہ فرمایا اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اچھی زندگی کا کیا مطلب ہماری نظر میں کچھ اور ہی ہے، مگر اللہ رسول کی بارگاہ میں کچھ اور ہی ہے۔ ہمیں شاید یقیناً یہ سمجھتے ہیں اچھی زندگی کے لیے صحت، اچھی زندگی کے لیے مال، اچھی زندگی کے لیے سہولت، اچھی زندگی کے لیے عزت چاہیے، مگر ہم سب صحت کو صرف ظاہری صحت و تندرستی ضروری سمجھتے ہوئے اچھی زندگی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، جہاں اچھی زندگی کے لیے ظاہری صحت ضروری ہے، باطنی صحت بھی ضروری ہے۔ جس کے پاس باطنی صحت ہو مگر ظاہری صحت ہو، باطنی صحت نہ ہو، حسد و بغض میں، لڑائی جھگڑوں میں، اس قسم کے برے خیالات میں اگر رہے تو مجھے بتائیے ظاہری صحت کے باوجود باطنی صحت کے نہ ہونے سے اسے اچھی زندگی حاصل نہیں ہوگی۔ مال اگر کسی کے پاس ہے، وہ مال سے دنیا کی ضرورتیں تو پوری کر لیتا ہے،
مگر عبادتوں کی جو ضرورتیں ہیں، مالی عبادتیں وہ اگر ادا نہیں کرتا ہے، بتائیے اس کو اچھی زندگی کیسے اللہ کی بارگاہ سے حاصل ہو سکتی ہے؟ ایسے ہی ہم تمامی حضرات کے پاس عزت ہے، یقیناً عزت اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے، مگر وہ آدمی جو اپنی زندگی اپنی عزت کا خیال کرتا ہے، دوسروں کی عزت کا خیال نہ کرے، مجھے بتائیے کیسے اسے اچھی زندگی حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں اچھی زندگی حاصل ہونا ہے، ظاہر و باطن بھی ہمارا یکساں پاک و صاف ہونا ہے، عبادتیں ہر وقت ان کے وقتوں پہ خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ تو عبادتوں کے بعد اچھی زندگی اللہ تعالیٰ دینے کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی عبادتیں قبول ہوتی ہیں جو اخلاص والی ہوں، للہیت والی ہوں، نیتوں کی صفائی کے ساتھ ادا ہوں گی۔ تو اب پیارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث انما الاعمال بالنیات ہم سب کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ عبادتوں کو ادا کرو، رمضان کی تمام عبادتوں کو ادا کرو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ وہ اعمال جب قبول ہوں گے تو انشاءاللہ اچھی زندگی حاصل ہوگی۔ نعمتیں اگر بہت زیادہ ہوں تبھی اچھی زندگی نہیں ہے، جتنا بھی ہے تو تمام کے تمام معاملات میں مسلمان یہ فیصلہ کر لے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں راضی ہوں، جو اللہ نے تقسیم کی، اللہ کے تقسیم پر میں راضی ہوں۔ جس حال میں بھی اللہ رکھے اس حال میں وہ مومن مسلمان اللہ کا بندہ خوش رہے گا۔ جب خوش رہے گا تو اچھی زندگی کے لیے اسے بہت سارے سامان حاصل ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے رمضان المبارک ہم تمامی حضرات کو ہر اعتبار سے سکون کی زندگی، اچھی زندگی، اطمینان والی زندگی، عزت والی حقیقی عزت والی زندگی، حقیقی کامیاب والی زندگی دینے کے لیے ماہ رمضان کی ان تمام عبادتوں کے ساتھ عطا فرمایا ہے۔ ان عبادتوں کے ساتھ رمضان سے جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ اچھی زندگی اس دنیا کی بھی آخرت کی بھی ہماری ہو جائے گی۔ اچھی زندگی کو پانے کے لیے تمام عبادتوں میں ہم سب جو جڑ رہے ہیں تو اس کا آخری پیغام یہی ہے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ۔ اللہ کے ہونے کے لیے ہی ساری عبادتیں ہم تمامی حضرات ادا کر رہے ہیں، اچھے لوگوں سے محبت کر رہے ہیں، اچھے اعمال کو ادا کرنے کے جذبے سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو یقیناً جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، یہ بات ہمیشہ ہم سب تمامی حضرات کو یاد رکھنی چاہیے۔ تو اس زندگی گزارنے کے لیے اچھے کام کو ادا کرنے کے معاملے میں، تمام رشتوں کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں ہمارا یہی خیال ہے، ہماری یہی سوچ ہے، ہم تمامی حضرات کے ذہن و دماغ میں یہی بات ہے کہ خدا کے لیے ہم وہ کام کر رہے ہیں، خدا کو پانے کے لیے کر رہے ہیں، خدا والے بننے کے لیے کر رہے ہیں۔ جب خدا کے ہم ہو گئے تو خدا ہمارا ہو گیا، تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں ہماری کامیابی ہے۔ خدا والے ہونے کے لیے اس تمام کے تمام عبادتوں کا سلسلہ ہے، یہ تمام علماء کرام کی نصیحتیں ہیں، قرآن کا پیغام ہے، حدیث کا پیغام بھی ہے، علماء اور اولیاء کا پیغام بھی ہے، نصیحتیں بھی ہیں۔ رمضان المبارک بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کے آپ بندے ہو جائیں۔ جب اللہ کے بندے ہو جاتے ہیں تو کیا کیا ہم تمامی حضرات کو اور بھی انعام ملتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بڑے ہی صوفی پیر طریقت حضرت علامہ مولانا الحاج سید محمد عمر عامر کلیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس اللہ کے ہونے کے لیے ہو جانے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو کتنے پیارے انداز سے یوں بیان فرمایا۔ غم نہ کر وحشت نہ کھا، فضل خدا ہو جائے گا، سب سے کٹ جا اس کا ہو جا، حق ادا ہو جائے گا، چھوٹنے والا ہے یہ عالم، چھوڑ دے بابا اسے، ورنہ ایک دن تجھ سے یہ خود جدا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے فضل سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، اولیاء کرام بزرگان دین کے وسیلے سے ہم سب کو ماہ رمضان اچھے انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک میں اور تمام ہندو مسلمان میں بھائی چارگی کے ساتھ ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا اللہ تعالی رمضان کے صدقے میں عطا فرمائے۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور سب کو اللہ تعالی ہر طرح کی برکتیں رمضان المبارک کی عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔